تھر کی گرمی کا ہم نے بہت سنا تھا کہ تھر میں گرمی بہت ہوتی ہے، تو یہ بند کر دیں میرے خیال سے شور. تو یہاں یہ چیز دیکھ کے خوشی ہوئی کہ ہوا چل رہی ہے تو بندے کو سانس آ جائے، ہوا نہ ہو تو پھر زیادہ ٹینشن ہوتی. میں آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، بنیادی طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں دین و اسلام ہے. یعنی قیامت کے دن اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو اس کو اسلام کو ماننا پڑے گا. اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی کامیاب ہو جائے، اس کو بھی اسلام کو ماننا پڑے گا. اسلام کو تسلیم کیے بغیر کوئی آدمی نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کو اپنائے بغیر ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ حضرات کے ذہن میں سوال آئے کہ کتنے انگریز ہیں جو کامیاب ہیں دنیا میں؟ ایسا ہی ہے نا، جتنے سائنسدان ہیں، انگریز ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ سائنس میں ترقی کر رہے ہیں، ایجادات میں ترقی کر رہے ہیں، تو کامیاب تو وہ ہیں، اور وہ انہوں نے اسلام کو بھی نہیں اپنایا. سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، تو بغیر اسلام کی دنیا میں سب کچھ ہے ان کے پاس. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسلام کے بغیر بھی آدمی دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے. اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے. اصل میں یہ ہماری غلط فہمی ہے. غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی یہ ہے کہ کامیابی کی تعریف کیا ہے اور ناکامی کی تعریف کیا ہے. یعنی کس شخص کو ہم کہیں گے کہ یہ کامیاب ہے اور کس شخص کو ہم کہیں گے کہ یہ ناکام. سوال یہ ہے، کیا جس شخص کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ کامیاب ہے اور جس شخص کے پاس پیسہ کم ہے وہ ناکام ہے؟ کیا یہ معیار ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ معیار نہیں ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کے پاس کم پیسہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ناکام ہوگا. اسلام کی نظر میں یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں ہے. انبیاء کرام علیہم السلام میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام بھی ملتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا نام بھی ملتا ہے، جو پیغمبر بھی تھے بادشاہ بھی تھے. پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور ان کو اللہ نے جو قوتیں اور جو تخت اور جو صلاحیتیں اللہ نے ان کو دی تھی آج کے کسی بادشاہ کو بھی حاصل نہیں. اس زمانے میں وہ سمجھیں جہاز پہ گھومتے تھے، آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اس زمانے میں جہاز پہ گھومتے تھے. ایسی بادشاہت اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایسی بادشاہت ہم نے دنیا میں کسی کو نہیں دی، جیسی بادشاہت ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دی ہے. اور آپ کو انبیاء میں ایسے نبی بھی ملیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کی جو اپنی ذاتی زندگی ہے وہ بہت کسمہ پرسی میں گزری ہے، بہت غربت میں گزری ہے. یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ان کے پاس اپنے کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیجئے، جو ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 3 مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کتنے مہینے؟ 3 مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کھجور سے، پانی سے، ان چیزوں سے گزارا چل رہا ہوتا تھا۔ لیکن کیا اس میں کسی کو کوئی شک ہے کہ اس دنیا کی سب سے کامیاب ترین ہستی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ دنیا کی سب سے کامیاب شخصیت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات ہم نہیں کہتے، یہ بات کافر کہتے ہیں۔ یہ بات کون کہتا ہے؟ انگریزوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ دنیا کے مؤثر ترین 100 شخصیات، ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے، ان 100 لوگوں کا ڈیٹا جمع کیا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ دنیا کو متاثر کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ غیر مسلم نے، انگریز نے۔ اور سب سے پہلا نام کہ جس نے دنیا کو سب سے زیادہ، جس شخصیت نے متاثر کیا ہے اپنی تعلیمات سے، اپنی ہدایات سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیسے کا کم یا پیسے کا زیادہ ہونا یہ اللہ کی نظر میں معیار نہیں ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں تو ہو سکتا ہے کہ بھائی اس کے پاس پیسہ بہت ہے، اس کے پاس پیسہ کم ہے۔ اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، اگر دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اگر دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا، اس لیے کہ قیمتی چیز ہے۔ مچھر کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ پھر مچھر کے پر کی کیا حیثیت ہے؟ تو اب مثال کے طور پر آپ کو کوئی شخص کہے کہ بھئی یہ مچھر کا پر ہے، یہ کسی کافر کو نہیں دینا، آپ کو کوئی کہے آپ کے پاس جو مچھر کا پر ہے یہ کسی کافر کو نہیں دینا، آپ آگے سے کیا کہیں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ یار میں مچھر کا پر اس کو دے دوں تو وہ کون سا کوئی بلڈنگ بنا لے گا مچھر کے پر سے؟ مچھر کے پر سے ہوتا کیا ہے؟ تو آپ اس کو کہیں گے نا کہ یار مچھر کا پر میں نے کافر کو دے دیا تو کیا ہو جائے گا؟ یا آپ کو کوئی کہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے لہٰذا اس کو مچھر کا پر نہیں دینا، آپ پھر بھی اپنے دشمن کو مچھر کا پر دے دیتے ہیں، تو کوئی آپ کو یہ کہے گا کہ یار یہ آپ کا دشمن ہے، آپ نے پھر بھی مچھر کا پر دے دیا اس کو؟ کہے گا کوئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی تمہاری نظر میں جتنی ویلیو مچھر کے پر کی ہے، دنیا کی ویلیو میری نظر میں اس سے بھی کم ہے۔ تو اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ کافر کو کیوں دنیا دی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تم نے اپنے دشمن کو مچھر کا پر کیوں دیا؟ تو اگر کسی کو آپ مچھر کا پر دے دیں اور پھر دنیا والے یہ کہنے لگ جائیں کہ اس کے پاس مچھر کے 10 پر ہیں لہٰذا یہ زیادہ کامیاب ہے، اس کے پاس مچھر کے 10 پر ہیں، میرے پاس مچھر کے 20 پر ہیں، اس کے پاس مچھر کے 30 پر ہیں، لہٰذا جس کے پاس 30 پر ہیں وہ زیادہ کامیاب ہے، جس کے پاس 10 پر ہیں وہ، یہ کوئی معیار ہے؟ بھائی پر نہیں، کسی کے پاس 1000 مچھر بھی ہوں وہ تو جان چھڑائے گا، بھائی جان چھڑاؤ میری مچھر سے۔ تم پر کو سمجھ رہے ہو کہ یہ کامیابی ہے، وہ پورا مچھر لے جاؤ، پر اور مچھر سب لے جاؤ، یہی کہے گا نا وہ۔ تم نے اس کو کامیابی اور ناکامی کا معیار بنا دیا ہے کہ اس کے پاس 10 مچھر کے پر ہیں، یہ 10 مچھر کے پر، اس کے انڈے بچے سب لے جاؤ۔
تو اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کی ویلیو میری نظر میں اتنی بھی نہیں ہے جتنی مچھر کے پر کی تمہاری نظر میں ہے. تو جب اللہ کی نظر میں اس کی اتنی ویلیو بھی نہیں, تو کیا ہم اس کو معیار بنا سکتے ہیں کامیابی اور ناکامی کا, کہ جس کے پاس دنیا زیادہ ہے وہ کامیاب ہے, جس کے پاس دنیا کم ہے وہ؟ یہ معیار نہیں ہے اللہ کی نظر.